باب الطیرہ، بدشگونی کا باب۔ الطیرہ جو ہے تطیر کا اسم مصدر ہے اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پرندوں سے نحوست پکڑنا، لیکن ویسے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نحوست کس کس چیز سے پکڑی جاتی ہے؟ کبھی نظر آنے والی چیز سے، کالی بلی نظر آ گئی، کبھی سنی جانے والی بات سے، کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی تو اس کو منحوس سمجھ لینا، کبھی کسی جگہ سے کہ یہ جگہ منحوس ہے، کبھی کسی زمانے سے، کسی وقت سے کہ یہ ٹائم بڑا منحوس ہے، مطلب کسی دن یا مہینے وغیرہ کو یا کسی خاص علاقے کو منحوس سمجھنا۔ نحوست پکڑنا شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد فعلی شرک ہے، کیونکہ اس میں انسان غیر اللہ کے ساتھ دل وابستہ کر لیتا ہے اور پھر وسوسے اور پریشانیاں اور غم لاحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے تو اب تو یہ کام ہونے کا نہیں، اور پھر اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو انسان کو وسوسوں سے نکلنا ضروری ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگوں کا بہت رجحان تھا چیزوں سے پال لینے کی طرف، آج کل بھی ہے سپرسٹیشنز۔ گھر سے نکلتے اگر کسی پرندے کو دیکھتے دائیں طرف جا رہا ہے تو کہتے اب تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف جا رہا ہے تو نہیں ہوگا۔ کبھی خود بھی پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے، پتہ نہیں پکڑتے کیسے تھے، اب تو ہاتھ ہی نہیں آتے۔ پھر دور حاضر میں بھی جاہلیت کے توہمات میں اگر صبح صبح چھت پہ کوا بولے تو اس کا کہتے مہمان آ رہا ہے، جوتا الٹا ہو جائے۔ بعض لوگ ہندسوں اور حرفوں اور طوطوں سے بھی فال نکلواتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حدثني عبداللہ ابن محمد حدثنا عثمان ابن عمر حدثنا یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادبا ولا طیر والشؤم فی ثلاث فی المرأة والدار والدابہ۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادبا ولا طیر، کہ کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ کوئی بدشگونی ہے، والشؤم فی ثلاث، اور نحوست تین چیزوں میں ہے اگر ہو تو، ہر ایک میں نہیں، اور وہ ہے عورت، گھر اور سواری۔ تو بدشگونی جو ہے یہ ایک لغو چیز ہے، اور دوسری حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہو بھی تو تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی یقینی بات نہیں۔ یہ کیسے ہوتی ہے اگر ہو تو؟ اس سے کیا مراد ہے کہ مثلاً ایک شخص کی شادی کسی ایسی عورت سے ہوتی ہے کہ گھر میں آ کے وہ فساد ڈالتی ہے، یا لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی، بد مزاجی، کہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اور جب وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ جگہ پہ نحوست کہ مثلاً کوئی گھر لیا ہے، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کی ٹوٹی رہتی ہے، کبھی دروازہ، کبھی کوئی پائپ، کبھی کچھ کہ انسان کا دل تنگ پڑ جائے، اس جگہ دل نہ لگے۔ اور سواری میں نحوست کہ سواری چلنے سے انکار کر دے، یہ روز اس کی ٹربل شوٹنگ ہوتی رہے۔ کوئی کار ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے تو جانور ہی سواری ہوتے تھے، یعنی جانور بیمار ہو جائے یا چل کے نہ دے یا تنگ کرے رستے میں، اور اب کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ وخیرها الفأل قالوا وما الفأل قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بدشگونی نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فعل کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے، یعنی اچھی بات جو آدمی کسی سے بلا ارادہ سنتا ہے، کسی کو پروموٹ نہیں کرتا، کسی کو ٹریگر نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا، وہ خود اپنے منہ سے کوئی اچھی بات نکالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ آپ جب کسی عامل کو روانہ کرتے تو اس کا نام دریافت کرتے، اگر نام پسند آتا تو خوش ہوتے، خوشی کے اثرات چہرے پہ نمایاں ہوتے، اگر پسند نہ آتا تو ناپسندیدگی کے اثرات بھی چہرے پہ ظاہر ہو جاتے۔ نام یس۔ اور جہاں تک اچھی فعل لینے کا تعلق ہے تو یہ کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات
سنے انسان جو اس نے بغیر سوچے سمجھے بولی ہو تو اس سے انسان اچھا شگون لے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے ہنسی مذاق میں ہر وقت کوئی الٹی پلٹی باتیں کرنا، بعض بڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور جب انہیں منع کیا جائے کہ اس طرح کی بات نہ کرے تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، جسٹ ٹیزنگ. ٹیزنگ کا منع اسلام میں. تو بچوں کو بھی یہ تربیت دینی چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے. اگر مثلاً آپ نے ان کو کوئی کام کرنے کو کہا تو وہ کہتے یہ تو ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس کے برعکس اچھی بات منہ سے کہ انشاءاللہ یہ تو کچھ مشکل نہیں، یہ تو ہو ہی جائے گا. زندگی میں دو طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے کوئی بات کریں تو وہ ہر اس بات کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ کام ہو کے ہی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کسی بھی مسئلے کا ذکر کرے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے اچھی فعل یعنی اچھی بات زبان سے نکالنا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے منہ سے آپ خیر ہی کی بات سنیں گے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اچھا جملہ بولیں، وہ شروع ہی نیگیٹو سے کریں گے. اسی طرح اچھی فعل میں اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو انسان اس سے گمان کرتا ہے. جیسے لوگ جب استخارہ کرتے ہیں کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ اچھی فعل ہو سکتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، اچھی بات جو ہے وہ اچھی فعل ہے. اگلی حدیث اس کی وضاحت بھی کرتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد اخبرنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طیرۃ وخیرها الفعل قال وما الفعل یا رسول اللہ قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بدشگونی نہیں اور اچھی چیز فعل ہے. پوچھا گیا کہ فعل کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے کسی سے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوى ولا طیر ويعجبني الفعل الصالح الکلمۃ الحسنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چھوت چھات نہیں اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، اور مجھے فعل پسند آتی ہے جو ایک اچھا عمدہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی کوئی اچھی بات سنتا ہے. کیونکہ اچھی بات سے اچھا ظن پیدا ہوتا ہے اور انسان کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، پھر انسان اسی طرح کام کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت کے لیے نکلتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا تھا کہ آپ یا راشد یا نجیح کے الفاظ سنیں. ٹھیک ہے، مثلا لڑائی کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو کوئی ایسا شخص ملے جس کا نام فتح خان ہو، یا کوئی سورت فتح کی پہلی آیت سنا دے، یہ ایک اچھی فعل ہوگی. اس سے کیونکہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دینے والا ہے، اچھا گمان ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسان کے دل کے اندر اچھی چیز کی محبت پیدا کی ہے. اچھی چیز کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، صاف پانی کو دیکھتا ہے، گرینری کو دیکھتا ہے. اگرچہ وہ وہاں نہیں بھی جا سکتا لیکن یہ چیزیں انسان کا دل خوش کرتی ہیں. یعنی جائز فعل بس اتنی ہے کہ انسان بغیر کسی ارادے اور قصد کے کوئی اچھی بات سن لے تو انسان اسے سن کے اچھی امید اللہ تعالیٰ سے پھر وابستہ کر لیتا ہے. تو فعل کو کتاب الطب میں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ بہت سے مریض جو ہے وہ نحوست پکڑتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لگ گئی بیماری، یہ کھانے سے لگ گئی، فلاں ہو گیا. تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا ہے، لیکن نیک فعل سے آپ محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے. تو اس لیے اچھی چیزوں سے فعل لینا چاہیے. جیسے حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو آیا تو آپ نے فرمایا سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتوں سے فعل لیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ گویا ہم عقبہ بن رافع انصاری کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن تاب کی تازہ کھجوروں میں سے کھجوریں پیش کی گئی. تو میں نے کہا کہ یہ تعبیر ہمارے لیے دنیا میں رفت اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے. یعنی اچھا لفظ خواب میں سنا یا کوئی عمدہ چیز ملی تو یہ سب اچھی تعبیر جو ہے یہ اچھی فعل بھی ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.